جو اصل اوسط پیداواری قیمت ہے وہ 6 روپے 73 پیسے ہے. 6 روپے 73 پیسے ایوریج اگر آپ نکال لیں تمام جو بجلی جس ذریعے سے بھی پیدا ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 16 روپے 22 پیسے تو وہ والے ہیں جو جعلی قسم کے فراڈ معاہدے کیے تھے نواز شریف صاحب نے, اور پی ٹی آئی کے دور میں بار بار اعلانات ہوئے کہ ہم ریوائز کر رہے ہیں, وہ نہیں ہوئے, اور پھر نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی ان کی حکومت میں بھی کچھ نہیں ہوا, اور ان معاہدوں کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں. ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں, آپ استعمال نہیں بھی کریں گے تو بجلی کی قیمت دیں گے. ان لوگوں کے, ان ظالموں کے فیصلوں کی قیمت غریب آدمی, متوسط طبقے کا آدمی ادا کرتا ہے, اور اگر مالدار آدمی بھی ہے تو وہ بھی کیوں ادا کرے؟ آپ کے فیصلوں کی قیمت ہم کیوں ادا کریں؟ آپ کے کک بیکس کی قیمت ہم کیوں ادا کریں؟ لیکن اسی طرح سے ہم پر یہ بوجھ ڈالا ہوا ہے. اسی طرح ایل این جی کی پیداواری قیمت انہوں نے 51 روپے بنائی ہوئی ہے. اسی طرح فرنس آئل کے کیپیسٹی چارجز میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ جب یہ 22 روپے 95 پیسے کیپیسٹی چارجز ملا کر اوسط بن جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ ٹیکس لادے جاتے ہیں. ایک ٹیکس انہوں نے بنایا ہوا ہے پی ایچ ایل سرچارج. یہ کیا ہے بھائی پی ایچ ایل سرچارج؟ یہ وہ سرچارج ہے جو وفاقی حکومت کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ جب چاہیں 10% تک آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں, اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. ان کے پلانٹ غلط چلیں, یہ اپنے خراب پلانٹوں کو چلا کر کم ایفیشنسی والے پلانٹ چلائیں کہ الیکٹرک جیسے لوگ, اور اس کی قیمت بھگتیں عوام, اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کر آتے ہیں. پھر آتا ہے سیمائی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, وہ بھی لگا دیتے ہیں. پھر آتی ہے الیکٹریسٹی ڈیوٹی, پھر آتا ہے سیلز ٹیکس, ایک ہے فردر ٹیکس, پھر ہے ایکسٹرا ٹیکس, پھر ہے ٹی وی ٹیکس, اور اب ریڈیو کی بات بھی ہو رہی ہے. ہمارے قبضہ میئر صاحب جب ایڈمنسٹریٹر تھے وہ تو بلدیہ کے ایم یو سی جو چارجز ہیں وہ بھی لگانا چاہتے تھے, وہ ہم نے کورٹ سے رکوایا. تو بھائی عوام کہاں جائیں؟ یہ ٹیکس ہم کیوں ادا کریں؟ کون سے ٹیکسز ہیں یہ؟ تمہاری نالائقیوں کے ٹیکس ہم بھریں اور تمہاری علل تللوں پہ کوئی فرق واقع نہیں ہو. کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چارجز نہیں لگائیں گے تو آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہوگی, اور آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہوگی تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اس نہج پہ پہنچایا کس نے؟ اس کو تو آئیڈینٹیفائی کرو. اور پھر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو ہلکے سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی ذرا زرعی زمینوں کے اوپر بھی ٹیکس لگاؤ. تو یہ بتائیں نا اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے بڑے 3 دفعہ اعلان کیا کہ نہیں ہم زرعی ٹیکس نہیں لگا رہے, یعنی جس سانس میں انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی تھی اسی سانس میں یہ کہا کہ ہم زراعت پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. اور کون سی زراعت؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے رقبے ہیں 1 ایکڑ یا چھوٹی چھوٹی زمین ان پر آپ لگائیں 2 ایکڑ والے پہ؟ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہمارے پاس تو سیدھا ڈیٹا گورنمنٹ آف پاکستان کا جاری کردہ ہے, جس کے مطابق جو ہمارے اونرز ہیں کچھ کل زمین کے پاکستان میں جو کلٹیویٹڈ جہاں پر زراعت ہو سکتی ہے وہ 83,55,772 ہیں, جبکہ 5,55,00,000 کے قریب یہ ہماری ایکڑ زمین ہے. اب آپ اس کے اعداد و شمار تو دیکھیے, 25 ایکڑ سے زیادہ والے لوگ اور 50 ایکڑ سے زیادہ والے لوگ یہ صرف 3.94% ہیں. باقی سب چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں. 96% کاشتکار وہ ہیں جن کی زمینیں 25 ایکڑ سے کم ہیں. صرف 4% وہ ہیں جن کی زمینیں 25 ایکڑ سے زیادہ ہیں, اور ان میں بھی 50 ایکڑ سے زیادہ والے صرف 1.36 ہیں. ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کے پاس 41% زمین ہے. تو 41% زمین کے مالک صرف 4% لوگ ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں, اب انہی کی صنعتیں بھی لگ رہی ہیں, انہی کی شوگر ملیں بھی لگ رہی ہیں, انہی کی جو ہے وہ پاور پلانٹ بھی لگ رہے ہیں. تو یہ جو جاگیردار طبقہ ہے جو اب سرمایہ دار بن کر بھی سامنے آ گیا ہے, یہ چند فیصد لوگ ان پر ٹیکس نہیں لگتا, اور پورے سال کا ٹیکس 4 ارب روپے دیا ہے انہوں نے. اور صرف سیلریڈ پرسن سے جو ٹیکس جمع کیا گیا ہے انکم ٹیکس وہ 300 ارب روپے کے قریب ہے. آپ بتائیں یہ مڈل کلاس کہاں جائے, یہ غریب لوگ کہاں جائیں, یہ کیسے اپنے بچوں کو پڑھائیں؟ تو یہ آئی ایم ایف
اس پر مجبور کیوں نہیں کرتا کہ ان جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی پاکستان کو غلام بنا کر رکھتا ہے، اور اس کے جو اصلی غلام ہیں وہ حکمران طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، جو جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، جو وڈیروں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، جو سرداروں اور خانوں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے اور عوام پر بجلی کے بل پھینکتا ہے۔ اس لیے ہم اس ظالمانہ نظام کو نہیں مانتے اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، لوگوں کو منظم کریں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ پریشان حال ہیں، تاجر احتجاج کر رہے ہیں، لوگ بلبلا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ کی آگ میں ایسا جلایا ہوا ہے اور اس طرح کا نظام مسلط کیا ہوا ہے کہ لوگ خوف زدہ بھی ہیں اور مایوس بھی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہماری تقدیر ہے، بس مر جاؤ۔ تو میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح مرنا تقدیر نہیں ہے، مزاحمت میں زندگی ہوتی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی کل پورے شہر میں احتجاج کریں گے۔ میں خود انشاءاللہ تاجروں کے احتجاج میں شریک ہوں گا، اور ہم تاجروں کا ایک کنونشن فوری طور پر بلا رہے ہیں، جو کئی قسم کی تجاویز آ رہی ہیں۔ اس میں سے ایک تجویز تو یہ ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں لوگوں نے ایک تحریک شروع کر دی ہے تو وہ شروع کی جائے۔ ظاہر ہے کہ لوگ پھر یہ تجاویز This half-hourly clock is brought to you by سیف گارڈ سے نہانا، جرمز دور بھگانا۔ اور جب یہ کہ الیکٹرک کی گاڑیاں آئیں تو پھر عوام محلہ کمیٹیاں بنا کر اپنا تحفظ کریں، اور اگر یہ بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس کی مزاحمت بھی کی جائے۔ یہ تجویز بھی لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری تجاویز میں بہت حالات کے بگڑنے کا امکان موجود ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، لوگ کیا کریں پھر اس کے بعد؟ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشاورت کریں گے۔ ہم سول سوسائٹی سے رابطہ کر رہے ہیں، آج ہی تاجروں سے رابطہ کریں گے اور ان کی ایک مشاورت میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حتمی طور پر کیا کرنا چاہیے۔ تو کل یوم احتجاج ہوگا اور ہمارے پاس یہ تجویز زیر غور ہے، اور اس کا غالب امکان موجود ہے کہ ہم 1-2 دن میں، وفاق کی علامت ہے گورنر ہاؤس جو تمام فیصلوں کے ذمہ دار ہیں، وفاقی حکومت خاص طور پر بجلی کی قیمت کے حوالے سے، تو ہم گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیں گے، اور یہ دھرنا ہمارا طویل مدت کے لیے ہوگا، مطالبات کی منظوری کے لیے ہوگا، اور ہم پھر پورے شہر کے عوام سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ وہاں پر شریک ہوتے چلے جائیں۔ جب تک عوامی دباؤ نہیں ہوگا یہ ظالم مارتے رہیں گے ہمیں اسی طرح سے۔ میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی آپ کی حقیقی ترجمان بن کر سامنے آئی ہے۔ آپ کے اس ایشو کے اوپر کوئی پارٹی نہیں بولتی کہ الیکٹرک سے سب ملے ہوئے ہیں، ایک بیان دیتے ہیں پھر ان سے مل جاتے ہیں، اپنی قیمت وصول کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کنسسٹنٹ ہے، عدالتوں میں ہم جاتے ہیں، نیپرا میں ہم جاتے ہیں، احتجاج ہم کرتے ہیں۔ تو میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس ہمارے احتجاج کا حصہ بنے اور بڑے پیمانے پر حصہ بنے، تاکہ اس کے نتیجے میں اس حکمران طبقے کو ہم مجبور کر سکیں کہ وہ اس ظلم سے باز آئیں، اور آغاز اس سے یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی جتنے چارجز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور بجلی کی قیمت میں جو اضافہ پچھلا کیا انہوں نے اس کو فوری طور پر واپس لیں، پھر بیٹھ کر بات کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑو، چھوٹے لوگوں کو ریلیف دو۔ ان کی گاڑیاں کم نہیں ہو رہی، ان کی ریووز اور ویگوز اور ان کی رینج روورز اور ان کی جو بڑی بڑی V8 یہ کم نہیں ہو رہی۔ آپ بیوروکریسی کے پاس چلے جائیں، بڑے بڑے افسروں کی گاڑیاں تو دیکھیں ذرا، ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ 3 کلومیٹر چلنا ہمیں 300-400 روپے کا پڑتا ہے، جبکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، پولیس کی گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ملا لیں۔ آپ وزراء کے پاس چلے جائیں، آپ افسران کے پاس چلے جائیں،